بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لایا گیا یا نکالا گیا، للناس واسطے لوگوں کی بھلائی کے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمنا، اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، اہل کتاب بھی، لکان خیرا لہم، وہ ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو واضح طور پہ یہ بتائی ہے کہ یہ امت جو ہے سب سے بہتر امت ہے، اور اس امت کی سب سے زیادہ بہتر ہونے کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس امت کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اسباب بھی بتا دیے کہ ہم نے اس امت کو افضل کیوں بنایا ہے. اگر وہ ان کاموں پہ قائم ہے پھر تو افضل ہے، لیکن اگر ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے تو پھر فضیلت کا جو درجہ ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں احادیث میں بھی امت کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی کہ تم سے پہلے 69 امتیں گزریں اور تم 70ویں امت ہو، اور اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ مکرم اور عزت والی امت ہو. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایمان لانے کے معاملے میں سب سے اچھا ایمان کس کا ہے بھلا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ اس حکم پہ عمل درآمد کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء بھی براہ راست اللہ سے تعلق ہے ان کا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں، ان کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ان کا ایمان کیوں نہیں ہوگا اعلیٰ درجے کا؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے درمیان تو میں خود موجود ہوں، تمہاری موجودگی میں وحی نازل ہوتی ہے، تمہاری موجودگی میں جبرائیل آتے ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جبرائیل آیا ہے. تمہارا ایمان جو ہے وہ نہ لانے میں کون سی کسر باقی ہے؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے معاملے میں پسندیدہ ایمان ان کا ہے. افضل کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف قرآن پڑھ کے ایمان لائیں گے، ان کا ایمان جو ہے وہ پسندیدہ ہے سب سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی طوبی لمن رآنی، مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا آدمی جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کے لیے بشارت ہے جنت کی. لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطوبہ 7 مرات لمن لم یرانی، طوبہ 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان لایا مجھ پہ. طوبہ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور پھر مجھ پہ ایمان لایا.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے بعد جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ مجھے میری زیارت کے لیے اپنا مال اور اپنے اہل و عیال تک قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے سارے مسلمانوں کے لیے، فرمایا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ہم لوگ سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن جنت میں جانے والے سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پیچھے ہم نے رکھا آنے کے اعتبار سے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے ہم افضل اور پہلی امت ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہودی تھے انہوں نے مزدوری کی صبح سے لے کر ظہر تک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مزدوری دے دی۔ اور پھر عیسائیوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مزدوری دے دی۔ اور مسلمان جو تھے انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے زیادہ مزدوری دی، ان دونوں کو اجر و ثواب زیادہ دیا۔ اور اس پہ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ جل گئے کہ ایسے کیوں ہوا، یا اللہ تو نے ان کو اجر و ثواب زیادہ کیوں دیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ طے کیا تھا وہ تمہیں دیا یا نہیں دیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دیا۔ تو اللہ فرمائیں کہ میں اپنا فضل جس پہ چاہوں کروں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ امت جو ہے ساری امتوں میں سے بہتر امت ہے، لیکن اس بہتری کے جو بنیاد ہے یا جو اس کے اسباب ہیں، جب تک یہ امت اس وقت تک ہی بہتر ہے جب تک یہ اسباب باقی رہیں گے۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے جس کے لیے خیر امت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، وہ یقیناً قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ اس خیر امت کا جو عنصر ہے وہ امت سے قطعی طور پہ ختم ہو جائے، وہ عنصر باقی رہے گا قیامت تک۔ اب اس امت میں سے کچھ لوگ اگر وہ کام چھوڑ بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خیر امت سے نکل جائے گی، بلکہ خیر امت کرنے والے وہ اسباب یا وہ عوامل جو ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے، اس لیے وہ اعزاز بھی خیر امت کا باقی رہے گا۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اپنے طور پہ ہر آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے اسباب بتائے ہیں کہ اس وجہ سے تم خیر امت ہو، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی اخرجت للناس، لوگوں کی پوری دنیا کی جو مخلوق ہے، لوگ ہیں، ان کی بھلائی کے لیے ہم نے تمہیں میدان عمل میں لائے ہیں، ہم نے تمہیں نکالا ہے، ہم تمہیں لائے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ دنیا بگڑ گئی، خراب ہو گئی، گمراہ ہو گئی، اب ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، ان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ان کو توحید کا سبق دینے کے لیے ہم تم لوگوں کو لائے ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دوسرا سبب یہ ہے تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لن یضروکم الا اذن، اب ایمان نہیں لائے وہ اکثریت میں ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یضروکم، اگر تمہارا ایمان واقعی سچا ہے، اگر تم اپنے ایمان میں پکے ہو، لن یضروکم، اہل کتاب تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اہل کتاب کبھی بھی
تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے الا اذن، ہاں مگر تھوڑی بہت اذیت، تھوڑا بہت رنج، تھوڑا بہت صدمہ، تھوڑا بہت دکھ یہ تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ مراد کیا ہے تھوڑا بہت دکھ پہنچانے سے؟ پراپیگنڈا کرنا، زبانی پراپیگنڈا کرنا، جو آج بھی ویسا ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ تعان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرنے، قرآن پہ اعتراضات کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تضحیق کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، وہ چیزیں جو تھیں ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ویسے کوئی نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ رنج تمہیں دیں گے، اذیت پہنچائیں گے، اور وہ اذیت ہے زبان کی اذیت۔ وہی باتیں جو آج کہی جا رہی ہیں، جی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی جو ہے وہ قاتل تھا، دہشت گرد تھا، قصاب کا دین ہے یہ، معاذ اللہ، قرآن جو ہے یہ دہشت گردی سکھاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دکھ اور رنج دینے والی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اس سے زیادہ تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اسلام کی اشاعت کو روکنا چاہیں گے لیکن اسلام کی اشاعت کو روک نہیں سکیں گے۔ تمہارا نقصان کچھ نہیں ہوگا، تمہیں رنج اور دکھ تو پہنچائیں گے لیکن تمہارے دین کا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح دین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے۔ دین جو ہے وہ دن بدن پھیلے گا ہی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور کافر جو ہیں یہ 1400 سال سے دھوکے میں پڑے ہیں کہ اب مٹا کے مٹا، اب یہ گیا کہ گیا، اب یہ کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی، اب ہم نے ان کو جینے کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں پڑے ہیں کافر، اور یہ ایسے بے وقوف اور احمق ہیں، 1400 سال سے ان کا یہ دھوکہ دور نہیں ہو رہا۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو ان میں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 1400 سال ہو گئے اس دین کو مٹاتے ہوئے ہمیں۔ بش اور اوباما کے باپ دادا پردادا سارے یہی کچھ کرتے آئے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکے، یہ کیسے کر سکیں گے؟ دن بدن تو اسلام بڑھے گا۔ پہلے تو زمانہ تھا کہ جب چند 100 کی تعداد تھی ان کی، اور تمہاری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ہزاروں کی تعداد ہو گئی، ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد ہو گئی، اور اس وقت تم مٹا نہیں سکے جب یہ 5 یا 10 آدمی تھے، اس وقت تم ان کی جان کے دشمن تھے، اس وقت بھی تم انہیں مٹانا چاہتے تھے۔ 5 یا 10 آدمیوں کو تم ختم نہیں کر سکے۔ اب جب یہ لوگ اربوں میں پہنچ گئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہم نے کمر توڑ دی، اور کمر تم نے کیسی توڑ دی؟ اب خفیہ رپورٹ بھی آ گئی، کل کے اخبار میں ہی تھا، وہ CID کی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں ہم مجاہدین کا زور ابھی تک توڑ نہیں سکے۔ ان احمقوں اور بیوقوفوں سے لوگ پوچھے کہ 10 سال تک تم جھک مارتے رہے ہو، ساری دنیا کا اسلحہ تم نے اکٹھا کیا، ساری دنیا سے اتحاد کیا تم نے، ساری دنیا کی جتنی طاقتیں تھیں وہ تم چڑھا کے لے آئے وہاں پہ نہتے افغانیوں پہ، اور آج 10-12 سال کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو جی ان کا زور ہم نہیں توڑ سکے، تو وہ وہاں کرتے کیا رہے؟ بیوقوفوں، تمہیں اتنی ابھی تک عقل نہیں آئی کہ 1400 سال سے تم زور نہیں توڑ سکے۔ یہ جو تم زور توڑنے کی بات کہتے ہو، دہشت گردی کی بات کہتے ہو، تو ہمیں پتہ ہے تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دلوں کی باتیں ہم جانتے ہیں کہ تم کس کی کمر توڑنا چاہتے ہو، تم کس کو ختم کرنا چاہتے ہو، ہم خوب جانتے ہیں یہ، لیکن ہم تمہاری حماقت پہ حیرانگی ہے ہمیں کہ 1400 سال سے تمہارے دادا پردادا یہ کرتے ہیں، تم نہیں کر سکے، آج تم کیسے کر لو گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، اور یہ ہو کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ، تاکہ غالب کرے اس کو سارے ادیان پہ، اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی برا لگے، کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، ہم اس دین کو غالب کر کے چھوڑیں گے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ ابھی تو صرف ایک عراق اور افغانستان کی بات ہے، تم جہاں جہاں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، آسمان سے الٹے بھی لڑک جاؤ، یہ کام نہیں ہوگا جو تمہارے دلوں میں 1400 سال سے تم کرتے چلے آ رہے ہو، اور تمہاری نسلیں بھی کرتی چلی آئیں گی۔
ہمیں پتا ہے کہ تم باز آنے والے نہیں ہو، تمہاری نسلیں بھی یہی کچھ کریں گی، لیکن قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ دین پھیلے ہی پھیلے گا، اور ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ پتھر بھی بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، قتل کرو اسے، اور پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا، پوری دنیا میں مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، البتہ پراپیگنڈا کر کے تمہیں رنج پہنچائیں گے، دکھ تمہیں دیں گے اپنے پراپیگنڈے کی وجہ سے اور اپنی باتوں کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وَإِن اور اگر يُقَاتِلُوا وہ قتال کریں، جنگ کریں، کم تمہارے ساتھ، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو پیٹھ پھیریں گے الٹی سمت، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگ تو ڈول ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تاریخ کا سبق کیا ہے، تاریخ میں ایک تسلسل کے ساتھ جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ تاریخ میں تسلسل کے ساتھ جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ کافروں کے لیے شکست ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ یہ بات کہی، انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کافروں کو فلاح نہیں دے گا، اللہ کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان ناقص صحیح ہمارا، ہم کمزور صحیح، ہم بے عمل صحیح، لیکن ایمان تو ہے ہمارا اللہ پہ، مسلمان تو ہیں ہم، اور اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے بھی کر رکھے ہیں، تو وہ وعدے اللہ کیوں نہیں پورے کریں گے؟ جیسے کیسے بھی ہیں مسلمان، نہتے ہیں، تھوڑے ہیں، بے کس ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ سے ناکام اور نامراد ہو کے، خائب و خسر ہو کے یہ لوٹیں گے۔ فرمایا کہ جب بھی تمہارے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، جب بھی قتال ہوگا، جب بھی جنگ ہوگی تمہاری ان کے ساتھ، یولوکم الادبار تو یہ اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، شکست کھائیں گے، ثم لا ینصرون پھر کہیں سے مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ مسلط کی گئی، ضربت مسلط کی گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلۃ ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، ذلت ان پہ مسلط رہے گی، الا مگر بحبل من اللہ، اللہ یہ کہ یہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ حبل کا معنی رسی ہے، یہاں مراد اس سے پناہ ہے۔ اللہ یہ کہ یہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کی پناہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی پناہ سے مراد یہ ہے یا تو مسلمان ہو جائے تو پناہ مل جائے گی اللہ کی، کلمہ پڑھ لیں، یا پھر اللہ کی پناہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قانون دے دیا مسلمانوں کو کہ تمہارے ملکوں میں ذمہ بن کے رہ سکتے ہیں، جزیہ دے کے یہ رہ سکتے ہیں، اس صورت میں ان کو پناہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کی پناہ کی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں تمہیں لوگوں کی پناہ حاصل ہو جائے، کسی طاقتور حکومت کی پناہ تمہیں حاصل ہو جائے، جیسے کہ آج کل اسرائیل کو امریکہ کی اور یورپ کی پناہ حاصل ہے۔ اگر امریکہ اور یورپ کی پناہ ختم ہو تو 24 گھنٹوں میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تمہاری ذلت اور مسکنت تمہارے لیے مسلط کر دی ہم نے قیامت تک کے لیے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری عہد شکنیوں کی وجہ سے، تمہارے جرائم کی وجہ سے۔ ہاں البتہ تمہارے رہنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی طاقتور حکومت کی یا طاقتور گروہ کی یا طاقتور طبقے کی پناہ میں آ جاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب مول لیا
یہودیوں نے، عیسائیوں نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور مسلط کر دی گئی اوپر ان کے محتاجی اور مسکنت. یہ محتاجی ہے کہ یہ ایمان نہ لانا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ دل صاف کر دے ایمان لے آئیں، بہترین پناہ ہے. لیکن دوسری صورت جو ہے وہ ذلت اور مسکنت کی ہے کہ جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے ذمہ بن کے رہیں، ماتحت بن کے رہیں. اور یہ بھی صورت جو ہے یہ بھی ذلت اور مسکنت کی ہے کہ وہ محتاج ہیں دوسری عیسائی حکومتوں کے. جیسے ہی ان کی کسی بھی، اور قیامت کے قریب یہ ہونا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور عیسائی آپس میں مل کے ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گے. ابھی وہ لڑائی ہونے والی ہے، اور علماء کا خیال یہی ہے یا اندازہ یہی ہے کہ مسلمان اور عیسائی دونوں مل کے یہودیوں کے خلاف لڑائی کریں گے. وہ لڑائی یہودیوں ہی کے خلاف ہوگی. فرمایا کہ ضربت علیہم المسکنہ، تو تمہارے اوپر محتاجی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے. ذالکا، اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ تھے یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کے فرامین کا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق. انبیاء کا قتل کبھی حق کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. انبیاء کا قتل حق کے ساتھ ہو نہیں سکتا. دوسروں کے لیے حق کے ساتھ قتل کی صورتیں ہیں. قصاص میں ایک آدمی نے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں جو قتل کیا جائے گا وہ حق کا قتل ہے، وہ ناحق نہیں ہے. ایک آدمی نے، شادی شدہ آدمی نے زنا کیا، اب اس کو قتل کیا گیا تو وہ حق کا قتل ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. کھلی جنگ ہو رہی ہے تو مسلمان جو ہیں کسی کافروں کو قتل کرتے ہیں تو وہ بھی حق کا قتل ہے، کھلی جنگ ہے اس میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ جو آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دو، وہ بھی حق کا قتل ہے. لیکن ان میں سے کوئی صورت بھی نبی کے لیے تو ہے نہیں. نبی کا ناحق قتل کیا ہے؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا کہ تم لوگ نبی کو، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ قتل ناحق ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ناحق قتل ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم قاتل ہیں، ہم قتل کریں گے اس کو. یہ یہودیوں کی سوچ جو تھی وہ اللہ نے بتائی کہ تمہارے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ ان انبیاء کا قتل جائز ہے. انبیاء کے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء کو قتل کرنا ناجائز ہے، ناحق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی بات کو حوالہ دیا، کوٹ کیا ہے کہ تم بھی ناحق سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود تم نے قتل کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھ بوجھ کے گناہ کرنا وہ دوہرا گناہ بن جاتا ہے. ایک تو ہے لا علمی میں گناہ کرنا، پتہ نہیں تھا، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ یہ پتہ ہے یہ گناہ کی بات ہے، اس کے باوجود وہ کیا، وہ اور بھی زیادہ گناہ ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کا غضب تم نے مول لیا، ایک تو اپنے کفر کی وجہ سے اور دوسرا انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سزا تمہیں اس لیے دی گئی، مسکنت کی، ذلت کی، رسوائی کی، یہ سزا اس لیے دی گئی بما عصوا کہ تم نے نافرمانی کی اللہ کی، وکانوا یعتدون اور تم لوگ حد سے گزرنے والے تھے. جو اللہ کی حدیں بنائی ہوئی ہیں ان حدوں کو عبور نہ کرو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لا تعتدوها، ان سے آگے نہ گزرو. اور وہ احکام جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں حدیں بتائی ہیں، یہ حد ہے تمہاری، اس سے آگے نہیں جانا. ماں باپ جو ہیں ان کی گستاخی نہیں کرنی، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، حقوق الوالدین حرام ہے تم پہ، بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، بچوں پہ زیادتی نہیں کرنی، ان کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، آئزہ و اقارب کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں.
یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو ان حدوں کو عبور کرے گا، زیادتی کرے گا، اللہ سزا دے گا اس کو. جتنے بھی اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ اشتباہ والی چیزیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی بھی چراگاہ ہے. اور اللہ کی چراگاہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا کہ لوگوں یہ کام نہ کرنا. زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، قتل حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے. فرمایا یہ اللہ کی چراگاہ ہے. اور فرمایا کہ اس کے قریب اب نہ چرنا جا کے، اس کے قریب نہ ہونا اللہ کی چراگاہ کے. اس کے قریب اگر ہو جاؤ گے تو بعید نہیں کہ چراگاہ کے اندر ہی کہیں چلے جاؤ، حرام کام کرنے شروع کر دو. فرمایا کہ یہ حد سے گزرنے والے تھے، جو اللہ نے حدیں قائم کی ہوئی ہیں ان حدوں کو توڑنے والے تھے یہ یہودی، اس لیے ہم نے ان کو یہ سزا دی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیسو سواءن، لیسو نہیں ہے، سواءن برابر، یہ اہل کتاب. جب کچھ لوگ ایمان لے آئے یہودیوں میں سے، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ اور ساتھی، تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں اور یہ ہمارے درمیان سب سے برے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیتیں نازل فرمائی کہ جن کو تم برے سمجھتے ہو دین میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ کیسے ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تمہاری نگاہ میں وہ برے ہیں، تم ان کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. فرمایا لیسو سواءن، یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے فاسق نہیں ہیں، سارے حد سے تجاوز کرنے والے، سارے نافرمان نہیں ہیں. فرمایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، امتن قائمتن، امتن ایک گروہ ان کا، ایک فرقہ ان کا، ایک امت ان کی، ایک جماعت ان کی، قائمتن مضبوطی سے قائم رہنے والی صراط مستقیم پہ. ان کی ایک جماعت جو ہے یہودیوں کی، وہ صراط مستقیم پہ مضبوطی سے قائم رہنے والی ہے. یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے فاسق اور فاجر نہیں ہیں، سارے گناہ گار نہیں ہیں، سارے نافرمان نہیں ہیں، بلکہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مضبوطی سے قائم ہیں صراط مستقیم پہ. آگے فرمایا کہ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، مراد ہے قرآن مجید، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں. رات کی گھڑیوں میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رات کا ذکر کیا. جو آدمی رات کو تلاوت کرتا ہے وہ تو دن کو بھی کرتا ہے. یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے رات کا نام کیوں لیا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی رات کے وقت. معلوم ہوتا ہے کہ رات کی وقت کی تلاوت جو ہے یہ کچھ دن کی تلاوت سے نرالی ہی ہے. اس کی کچھ اور ہی بات ہے رات کے وقت تلاوت کرنے کی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کے وقت تم تہجد کے وقت تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے سننے کے لیے. کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو دن کے وقت بھی ہماری تلاوت سنتے ہیں، جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں وہ تو دن کو بھی ہماری تلاوت سنتے ہیں. لیکن اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو آسمانوں سے بھیجتے ہیں جو آدمی رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے. اور رات کے وقت کی تلاوت جو ہے اس کا جو سرور ہے، جو لذت ہے، وہ اسی کو پتہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کے کرتا ہے. یہ واقعی رات کی تلاوت دن کی تلاوت سے بالکل الگ چیز ہے. جو مزہ رات کی تلاوت میں ہے، انسان اکیلا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں،
اللہ کے علاوہ کوئی میرے اور اللہ کے درمیان نہیں ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا، کوئی دخل دینے والا، کوئی مخل ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ اس وقت انسان کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں موجود جو اللہ بھیجتا ہے قرآن سننے کے لیے۔ اور حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ بھی ہے مسلم شریف میں بھی کہ حضرت اسید بن حضیر حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا رات کے وقت، اور اچانک میرا گھوڑا جو تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی، رک گیا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، تو میرا جو گھوڑا تھا وہ بھی بدکنے سے رک گیا۔ میں نے دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو دوبارہ میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ ایسے 2-3 دفعہ ہوا، اور میرا بیٹا بھی وہاں تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ میرا گھوڑا بدکنے کی وجہ سے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے اس کو اپنے قریب کر لیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے کہ ایسے اچانک میرا دھیان آسمانوں کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے چراغوں کا ایک سائبان ہے جو نیچے اتر رہا ہے، چراغ ہیں، روشنیاں ہیں، گروپ ہے لائٹس کا، اور ایسے سائبان کی صورت میں وہ نیچے اتر رہا ہے۔ لیکن جب میں نے تلاوت چھوڑ دی تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ سائبان جو ہے یا روشنیاں جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف چلی گئی واپس۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیر کے بیٹے رات کو تلاوت کرتے رہو، حذیر کے بیٹے رات کے وقت تلاوت کرتے رہو۔ فرمایا کہ یہ جو تم نے صاحبان دیکھے تھے روشنیوں کے، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کے آسمانوں سے نازل ہوئے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے۔ اگر تم تلاوت نہ روکتے، اگر تم تلاوت ختم نہ کرتے تو یہ فرشتے زمین پہ نازل ہوتے، تمہارے پاس آگے بیٹھتے اور لوگ بھی دیکھتے ان کو، فرشتوں کو۔ یہ ہے نال لیل، رات کی وہ راتوں کو اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ اور کتنے صحابہ کرام تھے جن کا معمول یہی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی تہجد کی نماز میں 100 آیتیں پڑھ لے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے رات کے وقت تلاوت کرنے کی۔ اور آگے جو یہ بات ارشاد فرمائی وَهُمْ يَسْجُدُونَ، راتوں کی گھڑیوں میں تلاوت بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، یہاں سجدے سے مراد ہے نماز ہے۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں سجدے کا لفظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ رات کو تلاوت بھی کرتے ہیں وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور رات کو سجدے بھی کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی ان اہل کتاب کی جو ایمان لے آئے ہیں۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نافرمان نہیں ہیں، سارے فاسق نہیں ہیں، بلکہ جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام اور بڑا رتبہ ہو گیا، اور ان کی صفت ہے یہ کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت نہیں بنائی، واللہ بڑا ہی بد نصیب آدمی۔ جو آدمی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا یا جس کو عادت نہیں پڑی قرآن کی تلاوت کرنے کی، اس سے زیادہ بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ اتنی اچھی کتاب، اتنی لذت والی کتاب، اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان تو ہوئے فتح مکہ پہ، بھاگ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب میں لکھا تھا، لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر اسلام ایسا لائے، اتنی محبت ہو گئی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید کو سینے سے لگا لیتے، میرے اللہ کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب۔ انسان بد نصیب ہے اگر اس قرآن کو نہیں پڑھا، اس قرآن کی جو لذت حاصل نہیں کر سکا، بڑا بد نصیب ہے، ساری زندگی ضائع کر دی اس آدمی۔ اور لذت کیوں نہ ہو، 7 آسمانوں کے اوپر سے یہ کتاب آئی ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ادا کیے ہیں کلام، جبرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنایا ہے یہ کلام، جبرائیل کی زبان سے نکلے ہیں یہ باتیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ امت تک پہنچی ہے کلام، جس کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. اس کتاب سے اگر کوئی آدمی محروم ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اور پھر رات کی جو سجدے ہیں یا رات کی نماز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ خوش ہو کے مسکراتے ہیں جو رات کو اٹھتا ہے تہجد کی نماز کے لیے. کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے، اور کروڑ صلاۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا. سجدہ جو ہے ویسے بھی اللہ کو محبوب ہے بڑا. سجدے کی حالت میں انسان ذرا، ایک تو ہے عادت میں سجدہ کرنا، لیکن انسان ذرا سجدے کی حالت میں پڑھ کے دیکھے اور سوچے یہ کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے ایسی حالت میں ہوں کہ اس سے زیادہ ذلت کا اللہ کے آگے تصور نہیں ہو سکتا. بار بار اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو محبوب نماز، سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اور نماز میں سے بھی سب سے زیادہ محبوب حالت جو ہے اللہ کو وہ سجدے کی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. اور مطلوب یہی ہے کہ جس طرح تم نے اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے آگے زمین پہ رکھ دیا ہے، اپنی ساری زندگی میں اس طرح جھک جاؤ اللہ کے آگے. لیکن ایک بات افسوس کی ہے، بعض لوگوں کو دیکھے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ اتنی محبوب اللہ کی حالت اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ارکان نماز میں سے، لیکن بعض لوگ بڑی بے توجہی سے اور بڑے غلط طریقے سے سجدہ کرتے ہیں. سجدے کے ہاتھ کہیں ایسے ٹیڑھے رکھے ہوئے ہیں، کہیں ایسے باہر نکالے ہوئے ہیں، کہیں بالکل ساتھ لگائے ہوئے ہیں. سجدے کی کیفیت جو ہے وہ بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے ہاتھ جو ہے. فرمایا کہ جب تکبیر تحریمہ ہے تو تمہارے ہاتھ جو ہے یہ کان کی لو کے برابر یا زیادہ سے زیادہ کندھوں کے برابر ایسے ہونے چاہیے، اور انگلیوں کا جو رخ ہے یا ہتھیلی کا رخ یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اسی طرح سجدے کی حالت میں ہاتھ جو ہے یہ کندھے یا کانوں کی لو سے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، نہ ادھر ہوں زیادہ، نہ بالکل آگے منہ کے ساتھ ملائے ہوئے ہوں، نہ ایسے بہت آگے ہوں نہ ایسے بہت پیچھے ہوں. بالکل جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہے ویسے ہونے چاہیے. اور کونیاں جو ہیں یہ بھی اکثر ہوتا ہے، خیر جب صف میں کھڑے ہوں فرض نماز کے لیے پھر ساتھ ساتھ ملے ہوتے ہیں اس وقت تو تھوڑی سی کیفیت اور ہوتی ہے. لیکن جب انسان الگ نماز پڑھ رہا ہو تو یہ کونیاں پیٹ کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، نہ زمین کے ساتھ لگنی چاہیے. اور زمین کے ساتھ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے کونیوں کو کتے کی طرح زمین کے ساتھ نہ بچھاؤ، کتے کی طرح. اتنی سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جو ہے اتنا ہوتا تھا، اتنی کونیاں بھی الگ ہوتی تھیں اور کمر اتنی اونچی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بکری کا چھوٹا بچہ اگر گزرنا چاہے نیچے سے وہ گزر جاتا تھا. اس طرح کا سجدہ ہونا چاہیے. ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی ان کا رخ جہاں تک ممکن ہو سکے قبلے کی طرف رخ رکھنا چاہیے، ان کا پیچھے رخ نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہے وہ پاؤں کو اونچا نیچا کرتے رہتے ہیں یا زمین سے اٹھا لیتے ہیں اوپر. یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سجدہ جو ہے مکمل ہوتا ہے 7 ہڈیوں پہ. ان میں سے 2 پاؤں ہیں، 2 پاؤں بھی زمین کے ساتھ لگے ہونے چاہیے. زمین کے ساتھ لگا ہونا جو ہے یہ انسان کی ذلت کی علامت ہے. ذلیل کرنا چاہیے اللہ کے آگے جتنا بھی انسان ذلیل ہو سکے. آدمی نے صحابی نے سجدہ کرتے ہوئے مٹی جھاڑی اپنے آگے سے یا سجدے کی جگہ سے صاف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی لگنے دو، ذلیل کرو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جتنا بھی کر سکتے ہو، مٹی نہ ہٹاؤ اپنے آگے سے. اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو رات کو، اسی لیے سجدے کے لیے نماز کا لفظ استعمال کرنا بڑی حکمت ہے. اس میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ موجود ہے،
لیکن نماز کے لیے سجدے کا لفظ جو ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے. یہ فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے ہم یسجدون کہ راتوں کو اٹھ کے تلاوت بھی کرتے ہیں, رات کو سجدے بھی کرتے ہیں, تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر, ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. ویأمرون بالمعروف, اور حکم دیتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں. یہ اب صفت بیان ہو رہی ہے اہل کتاب کے ان لوگوں کی جو مسلمان ہو گیا. مطلب یہ کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد یہ تو لازم ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ یہ نو مسلم ہے تو چلے اس کو چھٹی ہے, یہ نہ کرے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے تو لازم ہے, یہ اسے تو کسی نہ کسی درجے میں فرض عین ہے اس پہ. اس کے بغیر جس طرح نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے, اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر بھی چھٹکارا نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اپنی بےزتی نہ کرائے, کوئی آدمی اپنی بےزتی نہ کرائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون پسند کرتا ہے اپنی بےزتی کرانا؟ فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارا ہمسایہ تمہارا دامن پکڑ لے, تمہارا دوست تمہارا دامن پکڑ لے, تمہارا ساتھی تمہارا دامن پکڑ لے, تمہارا اپنا بیٹا یا باپ دامن پکڑ لے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ خود تو نمازیں پڑھتا تھا, مجھے کبھی نہیں کہا اس نے. یہ خود تو نیک کام کرتا تھا, مجھے کبھی نہیں اس نے نیک کام کے لیے کہا. یہ خود تو برے کام نہیں کرتا تھا لیکن مجھے اس نے برائی سے نہیں روکا, مجھے بات نہیں بتائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے دوبارہ یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی. ایمان بھی لاتے ہیں اللہ کے ساتھ, راتوں کو تلاوت بھی کرتے ہیں, راتوں کو سجدے بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. یہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور نیکی کام میں جلدی کرتے ہیں. نیکی کام میں نیکی کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے کام جو ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان, دنیا کے کاموں میں عجلت کرنا, تیزی دکھانا, یہ شیطان کا کام ہے, یہ شیطانی عمل ہے. لیکن دین کے کام میں فرمایا کہ دین کے کام میں جتنی جلدی ہو سکے کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور 7 خادم تھے. حضرت انس پانی کا لوٹا ساتھ لے کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پانی موجود ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہی فوراً ہی وہاں پہ تیمم بھی کر لیا. خادم نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود ہے, آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں پانی تک پہنچوں گا, میری موت جو ہے مجھے مہلت دے گی وہاں تک پہنچنے کی. جب انسان نیکی کا ارادہ کر لے, نیکی کی بات دل میں آ جائے, جب نیکی کا خیال انسان کو آ جائے تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, سارے تیزی کرو. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی واضح طور پہ تردید کر دی جو یہودیوں نے کہی تھی کہ یہ ہم لوگوں میں سے بہت ہی برے ہیں, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گئے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کی تردید فرما دی, ان کی صفات بھی بیان فرمائیں اور ساتھ فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ تو صالح لوگ ہیں, یہی تو نیک لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے. آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی کام تم بھلائی کا کرو گے فَلَن يُكْفَرُوهُ, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ کے لیے جو نیک کام تم کرو گے ایمان لانے کے بعد چھوٹا سا بھی تم نیک عمل کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی, اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ پوری طرح آگاہ ہے متقی اور پرہیزگار کون ہے, کون آدمی کس نیت سے کام کر رہا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے
جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا اور اہل کتاب میں سے اسلام لانے والے اور ان کے جو اوصاف تھے، خوبیاں تھیں، وہ بیان کیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معمول کے مطابق جو کافر ہیں ان کے جو بدخصلتیں ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کی کرتوتیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اور اس سے آگے پورے آخر تک اللہ وہ بڑا اہم حصہ ہے اس رکوع کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے اور متنبہ کیا ہے مسلمانوں کو کہ جتنے بھی اہل کتاب کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی ہیں یہ پرلے درجے کے تمہارے دشمن ہیں، ان پہ اعتماد اور اعتبار کبھی نہ کرنا۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا بیان اگلے درس سے ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔